بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ کسی بھی مسلمان اور کسی بھی مومن کے لیے سب سے سخت ایام ہے یہ محرم الحرام کے ایام۔ اس مہینے میں یعنی محرم الحرام میں جو ظلم سادات نے سہے، مولا حسین علیہ السلام کے صبر کو میرا سلام، اور نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر مسلمانوں کے ہر ظلم کا سامنا کرنے کے حوصلے کو میرا سلام اور ہم سب کا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مولا کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ظلم و ستم کیے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ہر آزمائش اور ایک سے بڑھ کر ایک ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں کے ظلم اور ستم انہوں نے سہے۔ واقعہ کربلا یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ یزید خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ امام حسین علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ اپنے نانا اور اللہ کا دین بچانے کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے جس میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں لکھا گیا۔ یزید ابن معاویہ ان سے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حسین علیہ السلام غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھے۔ ان خطوط کے جواب میں آپ علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں تو میں آپ کے ہاں آؤں گا، مگر وہ لوگ گورنر کوفہ عقیل ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں سے ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو مان دینے کا وعدہ کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور بعد میں انہیں کوفے کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یکم محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچے، پھر تھوڑا آرام کر کے 2 محرم کو ایک بستی میں پہنچے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمرو بن سعد کا تھا۔ وہ اپنا 4000 فوجیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے سامنے اس نے اور اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا: حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حضرت امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سے لالچی تیار ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلے شمر نے کربلا روانگی کی درخواست کی۔
4 اور 5 محرم کو بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا جمع ہو گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ محرم کی چھٹی شب کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ 7 محرم کو عمرو بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ 8 محرم کو بھی پیغام بھیجا، جس پر امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کے بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام الہی کی بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا، اور اگر میں مجبور ہوں تو میں کسی منافق کے سامنے سر خم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شمر جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے کے پاس آ کر کہا، عبداللہ، جعفر اور عثمان، میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، اگر تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دشمن حملے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لے تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات سوچنے کو مل جائے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کرے۔ امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا، اس کے بعد معصوم بچوں کا پانی روک دیا گیا۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ننھے علی اصغر کو لے کر گئے اور یزیدیوں سے بولا کہ اس بچے کو پانی پلا دو۔ انہوں نے بولا کہ نعوذ باللہ، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے نے نہیں پانی پینا، بچے کے بہانے لے کر خود پیو گے، بچہ خود ہم سے پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے سرکار علی اصغر کو بولا کہ خود مانگو پانی، تو ننھے علی اصغر نے پانی خود مانگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی اصغر سرکار 6 مہینے کی ان کی عمر تھی جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، لیکن اصل میں ان کی عمر 40 دن کی تھی۔ یہ بھی روایتوں میں ہی ملتا ہے۔ تو جب انہوں نے پانی مانگا تو ایک تھا کنفذ ملعون، اس نے ایک تیر، جو ہاتھی کو تیر مارتے ہیں، جو تیر ہاتھی پر جانور پر چلاتے ہیں، انسان پر نہیں، اور اس کنفذ ملعون نے وہ تیر، جانور کو مارنے والا تیر، 3 نوکوں والا تیر، ننھے علی اصغر علیہ السلام کو مارا اور ان کے کلیجے سے آر پار ہو گیا۔ ان کا خون لے کے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کہ جب زمین کی طرف پھینکنے لگے تو زمین نے بولا، میں ساری قیامت تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ جب آسمان کی طرف کیا تو آسمان نے بولا کہ میں ساری زندگی قیامت تک بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ننھے علی اصغر علیہ السلام کا خون اپنی داڑھی اور اپنے چہرے پر مل لیا۔
इसी तरह 10 मुहर्रम को सूरज तुलू हुआ और फजर का वक्त हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमामत करवा रहे थे कि इतने में यजीदी फ़ौज ने तीरों की बरसात शुरू कर दी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान करते गए। 6 माह का हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम प्यास से बुलबुला रहे, वो भी शहीद हो चुके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे से बाहर आए और बावाज़ बुलंद तारुफ़ करवाया और फरमाया, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा। मुझे कत्ल करके जहन्नुम ख़रीदते हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद गमज़दा थे। नमाज असर का वक्त था। आपने रेत से तयम्मुम किया और नमाज असर के लिए खड़े हो गए। यजीदी फ़ौज लेकर आप पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। यजीदों ने, इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते रहे, मगर जब आप अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ हुए तो शिम्र ने उन पर तलवार से हमला किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसको नेज़े पर बुलंद कर दिया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में एक यादगार खुतबा दिया। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यजीद, तू सारी ताकत भी लगा दे, तू मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं मिटा सकेगा। इस्लाम और हमारा नाम क़यामत तक रहेगा। और ऐसा ही हुआ। आज भी हुसैन ज़िंदा है और यजीद मुर्दा है। हुसैन ज़िंदाबाद, हुसैन ज़िंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं तो इस सोच में पड़ा हूँ कि ये मुसलमान गद्दीर खुम के खुतबे को भी याद न रख सके। क्या इनको मुबाहिला न याद रहा? क्या इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं याद रही कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अफसोस अफसोस, ये मुसलमान ना याद रख पाए हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत। ए यजीद, तेरा तख्त ताज 2 घड़ी का था, आज भी है दिलों पर हुकूमत हुसैन की। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अस्हाबल हुसैन, अस्सलामु अलैका या औलादल हुसैन।